رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رفاع کے پاس کئی ساڑیوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رفاع دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اس قلعے میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈر گیا کہ مجھے وہ پہچان نہ لے، لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربار نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے وہ آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے کہ یہ ہمارا آدمی ہے آواز دی کہ اللہ کے بندے، تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کو باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازے بند کر دیے اور چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رفاع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے بلا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رفاع سو گیا تو میں بلا خانے پر چڑھ گیا۔ جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے سے پہلے میں ابو رفاع کا کام تمام کر دوں گا۔ غرض میں ابو رفاع تک پہنچا اور وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رفاع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار کھالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹری سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رفاع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، ابھی کسی نے تلوار کے ساتھ مجھ پر وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی گئی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی۔ ایک ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ تلوار چیرتی ہوئی پیڑ تک جا پہنچی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا۔ میں سمجھا زمین آ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ میں گڑا پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے مامے سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، مرغے نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو، ابو رفاع حجاز کا سوداگر مر گیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا گیا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رفاع کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ تم اپنا پیر پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پیر پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا۔ ایسے معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔